السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. صحیح الجامع الصغیر کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. جنت میں ایسے ایسے بالا خانے ہیں کہ جس کے ظاہر سے اندر کا نظر آئے گا اور اندر سے باہر کا نظر آئے گا، یعنی ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر، یہ بالکل نمایاں ہوگا. انتہائی اعلیٰ شان بالا خانے ہیں، کمرے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں. اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام. یہ بالا خانے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانے کی فضیلت، کھانا کھلانے کا مقام اور مرتبہ، یہ کھانا کھلانے سے جنت ملتی ہے. وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور جو نرم گفتگو کرے. وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور نفلی روزہ رکھے. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں نماز پڑھے جب لوگ سوئے رہتے ہیں. یہ چار کام کرنے پر جنت کی نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو ان چار کاموں کو انجام دے جنت اس کے لیے. اور جنت کیسی ہے، کیسے بالا خانے ہیں؟ اندر سے باہر، باہر سے اندر، سب نمایاں ہوگا. یعنی یہ اس کی خوبصورتی کی دلیل ہے. دیکھیے، ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں بخیلی اور کنجوسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارا دین، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کھاؤ، کھلاؤ، پلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے. کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تصاحب الا مؤمنا. ابو داؤد کی روایت ہے، لا تصاحب الا مؤمنا، تم صرف مومن سے دوستی کرو. ولا يأكل طعامك الا تقی، تمہارا کھانا صرف نیک اور متقی لوگ کھائیں. اس حدیث میں اچھے لوگوں کو کھلانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، نیک لوگوں کو کھلانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے. کس کو کھلاؤ؟ جو نیک ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، تقوی شعار ہو، ایسے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، سب سے پہلی حدیث مدینہ کی، پہلا کلام، آپ کی پہلی بات، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، آپ نے پہلی بات کون سی کی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سنن ترمذی کی حسن روایت. اے لوگو، سلام کو عام کرو، رشتہ داری کو جوڑو، کھانا کھلاؤ،
رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے رہتے ہیں، جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر چار کام، چار کام کرنے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ کون سے چار کام ہیں؟ نمبر ایک، سلام کو عام کرو، رشتہ داری جوڑو۔ نمبر دو، نمبر تین ہے کھانا کھلانا۔ نمبر چار ہے رات کی نماز پڑھنا۔ جمعہ کی نماز میں فجر کی دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ انسان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، جنتیوں کا ذکر کیا ہے۔ جنتی جنت میں گئے، کیا نیکی ان کے پاس تھی؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کہا یہ مومن تھے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کمزوروں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں پر خرچ کرتے تھے، یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ جنت کی اعمال ہے، یہ جنتیوں کی اوصاف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، پوچھا، مسلم شریف کی لمبی روایت ہے، بتاؤ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ سوال کیا آپ نے، نفلی روزہ آج کون رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا، بتاؤ آج جنازے کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ پھر آپ نے تیسری بار سوال کیا، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے میں نے کھانا کھلایا ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے پھر سوال کیا، آج کے دن مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے میں نے کی۔ چار کام، کھانا کھلانا، روزہ رکھنا، مریض کی عیادت کرنا، کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا۔ کیا مقام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، جس کے اندر یہ چار صفت پائی گئی، وہ روزہ رکھتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، مسکین مریض کی عیادت کرتا ہے، مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، جس کے اندر یہ چار خوبی پائی گئی، چار نیکیاں پائی گئی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو جس بھی حالت میں رکھا ہے، ہم اپنی بساط اور اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے ہم کھانا کھلائیں، غریب کو کھلائیں، مسکین کو کھلائیں، یتیم کو کھلائیں، دوست کو کھلائیں، رشتہ دار کو کھلائیں، پڑوسی کو کھلائیں۔ ہمارا دین کھلانے کا حکم دیتا ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے، ان کے گھر میں فرشتے آئے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان رہے کون ہے، اندر گھر کے اندر گئے، بچڑا ذبح کیا، تیار کیا اور کھانے کے لیے پیش کر دیا۔ اندازہ لگائیے، ایک بچڑا چند مہمانوں کے لیے ذبح کرنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم ایک مرغی ذبح نہیں کر پاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی ضیافت کے لیے، کھلانے کے لیے ایک بچڑا ذبح کر دیا، جبکہ جانتے بھی نہیں تھے کہ کون لوگ ہیں، کہاں کے آئے ہوئے، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی قرابت داری نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھا، بس ہمارے گھر میں آئے مہمان، ہمارے وہ کھلانا ہے، بچڑا ذبح کر دیا اور پکا کر کے، بھون کر کے، تیار کر کے پیش کر دیا، بھنا ہوا بکرا پیش کر دیا کھانے کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ انبیائی مشن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ بھاگے بھاگے گھر آئے اور آپ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں،
غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، درمادہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کما نہیں پاتے آپ کما کر ان کو دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مدد کرنا، کما کر دینا، یہ کیا ہے؟ پیٹ بھرنے کے معنی میں مدد کرنا کیا ہے؟ کھانا کھلانے کی تو شکل ہوتی ہے، یہ تو ہم پکا پکا کھانا کھلا دیں، یہ بھی کھانا کھلانے کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا ہے کہ ہم اس کو کچھ ایسی رقم دے دیں یا اناج دے دیں جو اس کی خوراک ہے، یہ بھی کھلانے کی مترادف ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ صفت تھی، وہ غریبوں کی ہمدردی اپنے دلوں میں رکھتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو آج کے درس میں جو بات بیان کی گئی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں کھلانے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ارے ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلائے گا تو اللہ نے معاف کر دیا، پھر بتائیے کیا خیال ہے؟ بریانی کھلانے کی کیا فضیلت ہے؟ کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے؟ وہ عورت بخشی جاتی ہے پانی پلانے کی بنیاد پر، تو پانی تو بہت ہلکی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، اگر کسی کا پیٹ بھر دیں، کھانا کھلا دیں، تو کتنی بڑی نیکی اور کتنی بڑی عبادت ہو سکتی ہے، کتنا بڑا ثواب اور اجر مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔